پاکستان میں ابھی تک مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ ٹیبو ہے. جو لڑکے یا لڑکیاں آپ کے وہ پارٹی گوئنگ ایک کلچر کو سپورٹ کرتی ہیں. ڈرگز ہے, الکوہل ہے, نو انہیبیشن لائف سٹائل ہے, ٹیکس افیکٹ آن یور مینٹل ہیلتھ. فیس بک جو ہے وہ فیک بک ہے. ہمارے جو ہوتا ہے وہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو ڈائریکٹلی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. ریئل امپیکٹ وتھ ثنا خان میں آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں, اور وہ ٹاپک ایسا ہے جو نظر کسی کو نہیں آتا, اس لیے ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اس پہ نہ آپ کو اپنا سوچ لگانی چاہیے, نہ اپنا پیسہ لگانا چاہیے, نہ ہی اپنا وقت لگانا چاہیے. میں بات کر رہی ہوں مینٹل ہیلتھ کی. مینٹل ہیلتھ پاکستان میں جس کی ایڈووکیسی پہ اب بہت سی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, ہم سنتے ہیں, دیکھتے ہیں مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کو, لیکن اس کے باوجود ہم کبھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ مینٹل ہیلتھ بھی فزیکل ہیلتھ کی طرح ہی ہے. اس کی بیماریاں, اس کے ڈس آرڈرز, اس کا اپسیٹ ہونا یا ڈسٹرب ہونا بھی بالکل اسی طرح آپ کی توجہ اور آپ کا علاج مانگتا ہے جیسے کہ فزیکل ہیلتھ. لیکن آج ہم ایک ایکسپرٹ کے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. بہت ساری ایسی امپورٹنٹ چیزیں, سوال جو آپ کے ذہن میں ضرور آتے ہوں گے, لیکن شاید آپ کو کبھی کوئی ریلائبل پریکٹیشنر نہیں ملا جس سے آپ بات کر سکیں. آج ہم وہ ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بہت امپورٹنٹ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں. ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہیں ان کا بہت سالوں کا ایکسپیرینس بھی ہے, پروفیشنل سرٹیفکیشنز بھی ہیں, اور ان کا اس کریئر میں بہت ساری ان کی پریکٹسز بھی ہیں. وہ بزنس کوچنگ بھی کرتے ہیں, انڈیویجول کوچنگ اور مینٹورنگ سیشنز بھی لیتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ان کے سوشل میڈیا پہ ٹائم اینڈ اگین نظر آتی ہے وہ ہے جناب گوہر اسپیکس لائف چینجز. تو آج ہم پوچھیں گے گوہر شریف صاحب سے کہ گوہر شریف کون ہے, کیا کرتے ہیں. Thank you, Sana, for having me on this show. Thank you for coming. I transform lives. I help CEOs transform their companies. جو جس سٹیج پہ جو کمپنی ہے یا انڈیویجول ہے, میں اس کی پرفارمنس کو دیکھتا ہوں, کمپنیز کے پروسیسز کو دیکھتا ہوں, and then I prescribe what needs to be done. کئی دفعہ سرجری ہوتی ہے, کئی دفعہ آپ کو you have to let go, you have to cut ties. لوگ عام طور پہ بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں, who are the founders or the family members, اور وہ جو بیسز ہے وہ میرٹ نہیں ہوتی, وہ allegiance ہوتی ہے یا لائلٹی ہوتی ہے to that particular individual. Right. جب آپ کمپنی کوئی رن کرتے ہیں یا بزنس رن کرتے ہیں تو یہ اٹس اے پیورلی کمرشل چیز ہے. یہ این جی او نہیں ہے. این جی او جو ہے وہ ڈونیشنز پہ, ایڈز پہ چلتی ہے, اینڈ یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو اسٹیک ہولڈرس. آپ نے ایک اینول رپورٹ بنانی ہے, پریزنٹیشن کرنی ہے, کسی 5 اسٹار ہوٹل میں لوگوں نے ڈنر کرنا اور گھر چلے جانا ہے. بٹ وین یو آر ورکنگ ایز اے فاؤنڈر آف اے اسٹارٹ اپ, آپ کا سویٹ, آپ کی ایکویٹی, آپ کی سلیپ لیس نائٹس, آپ کی فیملی ریلیشن شپس, ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے. آپ 24/7 کئی دفعہ کام کرتے ہیں. لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یار اس نے رینج روور لے لیا, لیکن رینج روور لینے سے پہلے وہ کتنے سال سڑک پہ کھڑا تھا رکشے کے انتظار میں, کتنی دفعہ وہ وین میں بیٹھ کے پتہ نہیں کتنی جگہ پہ گیا, بس پکڑی اس نے. یہ جو سفر ہے فرام کرولا ٹو رینج روور, اس کے پیچھے کوئی 15-20 سال کی ایفرٹ ہوتی ہے. You cannot become overnight success. You cannot become a overnight millionaire unless you are into drugs. Right? Right. اس کے علاوہ اور کوئی وے نہیں ہے. ابھی پاکستان میں لیٹسٹ جو بوسٹ ہے اور جو بہت زیادہ جس کے اوپر لوگ جا رہے ہیں وہ ہے ای کامرس اور آئی ٹی ریلیٹڈ سافٹ ویئر ہاؤسز, اور وہ سافٹ ویئرز سیل کر رہے ہیں, اور وہ اچھے پیسوں پہ سیل ہو رہا ہے کیونکہ بیسیکلی چیز یہ ہے کہ $280 to $1 کا پیرٹی ہے بٹوین پاک روپی اینڈ US ڈالر. تو جو چیز باہر کسی گورے کو $2,000-5,000 میں چبھتی نہیں ہے, پاکستان میں ملٹی پلائی ہو کے 280 سے اگر آپ کو ایک مہینے کی انکم $1,00,000 آ رہی ہے تو وہ گورے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, کیونکہ وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اگر یہ کام ادھر کراؤں, US میں کراؤں, تو مجھے کتنے پیسے دینے پڑیں گے, اس کو کتنے ڈالرز پر آر
کے اوپر وہ سٹاف رکھنا پڑے گا. بالکل. تو وہ آؤٹ سورس کر رہا ہے اپنی جو بھی چیزیں ہیں, اور جہاں پہ پاکستان میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ وہ ہو رہا ہے. وہ ریلیشن شپس ڈیولپ شروع ہونا ہو جائیں گے. جو لڑکے یا لڑکیاں آپ کے وہ پارٹی گوئنگ ایک کلچر کو سپورٹ کرتی ہیں, اور جب آپ اس قسم کے ایک وشس سائیکل میں چلے جاتے ہیں تو وہ ڈرگز ہے, الکوہل ہے, اور اس کے بعد نو انہیبیشن لائف سٹائل ہے, چل کر رہے ہیں, اور وہ جو ہے اٹ ٹیکس افیکٹ آن یور مینٹل ہیلتھ. اسپیشلی الکوہل اور ڈرگس کا جو کمبینیشن ہے, اٹ از دا ڈیڈلیسٹ, اینڈ اٹ افیکٹس اینڈ کازز مینٹل ڈیجنریشن ان کپل آف ایئرس ٹائم. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ورڈ بولا ہے, نو انہیبیشن لائف سٹائل. اس کے اوپر میں بات ضرور کرنا چاہوں گی, خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے بچوں کی ویل بینگ کے اوپر یا براٹ اپ کے اوپر کام کریں. پیرنٹنگ کا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ آپ نے کتنا اور کہاں پہ کنٹرول کرنا ہے, کہاں پہ انہیبیشن ضروری ہے اور کہاں پہ وہ بیک فائر کرے گی. لیکن اس سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے, جیسے میں نے بالکل شروع میں بھی کہا کہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں پاکستان میں جتنی بھی اب بے شک ایڈوکیسی ہو بھی رہی ہے یا کچھ بات اب شروع ہو گئی ہے اس کے اراؤنڈ, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ مینٹل ہیلتھ کوئی ایسی ٹینجیبل چیز نہیں ہے, نظر نہیں آتی, محسوس نہیں کر سکتے, اس کو پکڑ کے فیل نہیں کر سکتے, تو اس کا نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی علاج ہوتا ہے. اور اگر کسی کو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف ہمارے مطابق دین کی دوری کا نتیجہ ہے. اس کے اوپر ایک مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ آپ کا ٹیک مجھے چاہیے. بالکل صحیح آپ نے کہا, اور آپ کا جو لاسٹ کنکلوڈنگ کامنٹ تھا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب کسی کی نظر کمزور ہو جاتی ہے تو سورہ نبا بھی پڑھ سکتا ہے وہ انسان, ٹھیک ہے جی, اور اس پہ دم بھی کر سکتا ہے اپنی آنکھوں پہ. بالکل. لیکن وہ نظر کی اینک کیوں بنواتا ہے؟ ٹھیک ہے, کسی کو ہارٹ کی اگر پرابلم ہوتی ہے تو وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتا ہے. وہ بڑے بڑے مولوی حضرات اور بڑے بڑے علماء کرام جب ان سے نیچے بیٹھا نہیں جاتا تو وہ نیز کی سرجری کرانے UK جاتے ہیں, US جاتے ہیں. ٹھیک, وہ جو لوگوں کو تعویذ دیتے ہیں, جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ تعویذ لے لو اور ٹھیک ہو جاؤ گے, وہ اپنے پہ کیوں نہیں وہ دم کرتے؟ ٹھیک ہے نا. بلکہ ایک اور بھی سر گولی چلی ہوئی تھی, کہ گولی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ چورن بہت لوگ خرید رہے تھے کہ روحانی آپریشن کر دیتے ہیں جی, ہم ہاتھ پھیرتے ہیں اور آ کی پتے کی پتھری غائب ہو جائے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ ٹیبو ہے. جی بالکل. اس پہ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے. اگر لڑکی میں مسئلہ ہے تو چھپاتے ہیں کہ اس کی شادی نہیں ہوگی, اور اگر لڑکے میں کوئی مسئلہ ہے, لڑکا نکما ہے, وہ نکھٹو ہے, بزنس میں اس کا دل نہیں لگتا, پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا, تو جو پہلی ان کو ریمیڈی پیرنٹس کو نظر آتی ہے, اے دا ویا کر دیں. جی, کہ وہ جو آئے گی خاتون ایز ایف وہ ریہیب سینٹر پہلے رن کرتی رہی ہے اور اس کے پاس ایکسپیرینس ہے ریہیبس کیسے کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو جو ہے ان کی لائف میں کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ریہیب سے نکلتے ہیں. وہ بیچاری زیادہ سے زیادہ گریجویٹ ہوگی, BA نہیں تو MA ہوگی, کسی کالج میں سے نکلی ہوگی, 2 سال کا اس کا ایکسپیرینس ہوگا ٹوٹل لائف ان کو دیکھنے کا ڈیورنگ ایجوکیشن. اور ڈیورنگ وہ تو ہماری چونکہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں تو اتنا ایمفسس تعلیم کے اوپر ہے جی, اور اس کے مقابلے میں تربیت پہ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ لازم و ملزوم دونوں چیزیں ہیں, تعلیم بھی اور تربیت بھی. آپ نے بات کی پیرنٹنگ کی, تو پیرنٹنگ تو ہو ہی نہیں رہی. جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ کھانا کھا لو, تمہارے لیے یہ پکا ہوا ہے, تم نے نہیں کھانا, KFC آرڈر کر لو, یہ کر لو, بازار سے منگا لو, ادھر سے کوئی چیز منگا لو. اور جو زی جنریشن ہے خاص طور پہ, ان کا تو کوئی نہ ان کا کوئی ویلیو سسٹم ہے اور نہ یہ کوئی نارمز کو فالو کرنا چاہتے. یہ 11-12 بجے اٹھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اپنی مرضی سے جاب کرنا چاہتے ہیں. جن کمپنیز میں اس وقت ناٹ اونلی ان پاکستان, آل اوور دا ورلڈ, جو 30% لوگ فائر ہوتے ہیں ود ان 3 months آف دیئر پروبیشنری پیریڈ,
وہ میجورٹی جو ہے وہ زی جنریشن ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کپڑے وہ اپنی مرضی سے پہننا چاہتے ہیں, ٹائمز وہ کوئی فالو نہیں کرنا چاہتے, پروٹوکول وہ نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ جنریشن جو ہے ان کو اگر گائیڈنس بھی نہیں مل رہی گھر سے, لو اینڈ افیکشن بھی نہیں مل رہی, ہاں جی, تو پھر یہ کیا کریں گے؟ جو گھر میں اگر توجہ کا طالب اس کو توجہ نہ ملے گھر میں تو وہ کہاں جائے گا؟ کسی شخص سے باہر بات کرے گا. اب باہر جو بیٹھا ہوا ہے یا سوشل میڈیا پہ جو بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے. بالکل. کیونکہ فیس بک جو ہے وہ فیک بک ہے, اس میں سٹیٹس فیک ہیں, اور پاکستان میں تو تقریباً 50% لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکے ہیں. وہ ان کے اکاؤنٹس وہ سمینہ اور تہمینہ کے جو ہے اصل میں کوئی اور رن کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کے بچے کو یا آپ کی بیٹی کو who are just into teens کیا مفید مشورہ دیں گے جن کی اپنی لائف جو ہے وہ is going through so much turmoil. جب گھر میں پیار نہیں ملتا, محبت نہیں ملتی, تربیت نہیں ملتی, تو بچے وہ سکون جو ہے وہ باہر ڈھونڈتے ہیں, اور باہر جو ہیں وہ ہر قسم کے لوگ ہیں. باہر سے مراد سوشل میڈیا بھی ہے, باہر سے مراد بازار بھی ہے, سڑک بھی ہے, ایون کالجز اور یونیورسٹی. مجھے تو کئی دفعہ جاننے کا اتفاق ہوتا ہے وہاں پہ ورک شاپس کرنے کا, اور وہ لوگ تو وہاں پڑھنے کے علاوہ ہر کام کے لیے آئے ہوتے ہیں. جی. آپ کینٹینز میں دیکھ لیں, باہر دیکھ لیں, لانز میں دیکھ لیں, لوگ پیئرز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کلاس اندر ہو رہی ہوتی ہے اور ٹیچر میرے خیال ہے 5 لوگوں کو لیکچر دے رہا ہوتا ہے, اور ٹوٹل ان کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ کس کے پاس کیا فون ہے, کس نے کیا کپڑے پہنے, کون سا کانسرٹ اٹینڈ کیا اور کہاں ہم نے جانا ہے. Oh yes, that's probably one of the most important skills that you all have to learn as a nation. Acha sir, before moving on to two very important cases that we wanted to talk about, ایک امپورٹنٹ چیز کیونکہ ہم پیرنٹنگ کی یا ینگ جنریشن کی اور ان کی ریکوائرمنٹس کی بات کریں جو کہ پوری نہیں ہو رہی, بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سوال, کیونکہ میں ایڈوکیسی میں بہت ایکٹیو ہوں پچھلے کوئی 2-2.5 سال سے. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس سے انٹریکشن رہتا ہے تھرو ڈفرینٹ ورک شاپس اینڈ ڈفرینٹ ایونٹس اینڈ سیمینارس. بائی اسٹوڈنٹس آئی مین یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس اسپیشلی. ٹھیک. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں جتنی ضرورت مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ہے وہ شاید ہی کسی اور طبقے میں ہو, اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں مور دین 50% آف دا پاپولیشن از ینگ, دیر یوتھ, اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے آگے جا کے ہمارا مستقبل شیپ اپ کرنا ہے. وہ آگے جا کے ڈفرینٹ جگہوں پہ کھپیں گے, ڈفرینٹ انڈسٹریز میں کام کریں گے, فیملی یونٹس بنائیں گے, پاپولیشن بنائیں گے, اور یہی ظاہری بات ہے پاکستان کا ایک امیج, جو بھی امیج ہے وہ کریٹ کریں گے ورلڈ میں, یا اس کو چینج کریں گے فار بیٹر اور ورس, خدا نہ خواستہ. ان کے لیے یا ان کے پیرنٹس کے لیے مینٹل ہیلتھ کی ایکسیسیبلٹی پہ کوئی 2 لائنر ان کو بتا دیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی اگر کسی کا پاؤں یا ٹانگ یا بازو فریکچر ہو جائے جی تو سارے اس کو ہاسپٹل دیکھنے پہنچ جاتے ہیں, اور اس کے پلاسٹر کے اوپر سارے کوئی ہارٹس بناتا ہے, کوئی اپنے آٹوگراف دیتا ہے, کوئی گیٹ ویل سون کے میسیجز لکھتا ہے. وہ تمام لوگ جو کہ کسی فزیکل ایلمنٹ میں, سرجری میں یا ویسے ہاسپٹلائز ہوتے ہیں, پورے کے پورے خاندان, پورا کا پورا پنڈ, پورے کے پورے لوگ پہنچ جاتے ہیں ان کی عیادت کرنے. لیکن جو لوگ مینٹل النس کا شکار ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا ڈائلما یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی سوشل آئسولیشن کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. ایز اے فرسٹ اسٹیپ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جنرل انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, النس انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, شیزوفرینیا ہے, کوئی بھی چیز ہے جس کا تعلق مینٹل النس سے ہے, وہ ریٹریو کر کے اپنے جو گھر میں کمرے میں وہ بند ہو جاتے ہیں. اور اوپر سے جو ہمارے جو لوگ ہیں جو کہ جن میں پیرنٹس ہیں, رشتہ دار ہیں, ہر کوئی اسی وقت جو 1 ہفتے پہلے تک کرکٹ کی کامنٹری کر رہا ہوتا ہے, یا وہ اس کے پوسٹ پڑھیں تو وہ کرکٹ پہ, یا وہ اس سے کچھ عرصہ پہلے لوگ PL-15 کے اسپیسیفیکیشن سارے بتا رہے تھے کہ میزائل کی رینج کتنی ہے. وی ایز اے نیشن گو بائی ایوری منتھ وی بیکم ایکسپرٹس. One thing or another. Yes, we become experts on oceanography, we become warfare and intellectual, psychological, behavioral, کوئی بھی چیز ہو, ہم within
वीक हम एक्सपर्ट्स बन जाते हैं और हमारे फर्स्ट वीक तो कोई नया कट्टा खुला होता है तो क्या करें, वी हैव टू डू समथिंग। उनका जो सबसे बड़ा एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है कहना चाहिए इस सारे सिनेरियो में, वो ये कहते हैं कुछ नहीं, खैर है, सुबह उठो वॉक करो। सुबह उठो वॉक करो से मेंटल इलनेस नहीं दूर होती। इफ़ समबडी इज़ सफरिंग फ्रॉम ADHD, BPD या कोई भी उसका बॉर्डरलाइन केस है या एक्सट्रीम सिवेरिटी का केस है, वो अनलेस यू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, वो बताएगा कि अब आपको क्या करना है। हमारे जो होता है वो जब पानी सर से गुजर जाता है तो डायरेक्टली साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं। जी। डायरेक्टली साइकेट्रिस्ट के पास जाने का नुकसान ये होता है कि साइकेट्रिस्ट जो हैं दे वर्क ऑन डिसकनेक्टिंग माइंड बॉडी, ओह यस, ठीक है ना, नंबिंग द फीलिंग्स। रूट कॉज नहीं एड्रेस होता, उसमें वो जो एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं वो दी जाती हैं, और एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो मूड स्विंग्स को कंट्रोल करती हैं, उसके जो बिहेवियरल पैटर्न है उसको एड्रेस करती हैं, रूट कॉज नहीं होता, जिसकी वजह से वो लोग प्रोलॉन्ग्ड उस साइकिल में रहते हैं। तो जो लोग मेंटल इलनेस का शिकार हैं, मेरी उनसे, उनके पेरेंट्स से, उनके लव्ड वन से यही दरख्वास्त है कि फ़ौरन से पेशतर उनको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, उनसे बात कराइए, उनसे अपॉइंटमेंट्स लें, कोई शर्म की बात नहीं है। यूरोप में तो, अमेरिका में तो लोग आके बताते हैं कि आज मेरे वो अपॉइंटमेंट थी, मैंने ये बात की, मेरे साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा, या मेरे लाइफ कोच ने आगे से मुझे ये मशवरा दिया, थिंग्स लाइक दैट। पाकिस्तान में छुपाते हैं, छुपाना नहीं है। अच्छा सर, आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें इस एक सवाल के जवाब में समेटी हैं। सिर्फ एक मैं आपसे क्विक सा कमेंट ये भी चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जिनको साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट का फ़र्क नहीं पता होगा, ये भी बता दें क्या होता है। देखें, साइकोलॉजिस्ट वो है जिसके पास आपको जाना चाहिए। जब भी किसी को कोई उदासी हो, कोई बच्चा या बच्ची वो कहे मैंने बाहर नहीं जाना, पेरेंट्स कहीं पे मॉल में जा रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं या डाइन आउट पे जा रहे हैं, और वो एक बच्चा कहे नहीं मैंने घर में रहना है, तो ये पहला रेड फ्लैग है कि देखने की ज़रूरत है वो क्यों घर रहना चाहता है। अगर तो वो क्रिकेट का मैच देख रहा है, अगर तो उसके कोई दोस्त आ रहे हैं, वो समझ में आती है बात। हर दफ़ा वो कहे मैंने नहीं जाना बाहर, और वो अपने घर में अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके सारा वक्त अगर वो सोया रहता है, बहुत ज़्यादा सोना भी जो है ना, मतलब सोया, उठा, खाना खाया और उसके बाद फिर सो गया, ये भी बताता है कि दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम इमोशनल ट्रॉमा, कोई मेंटल, कोई उसके इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं। पेरेंट्स को पहले ये देखना चाहिए। अच्छा सर, आपने सब्सटेंस अब्यूज़ की बात अपने हर आंसर में इतनी ज़्यादा की है कि मैं ये सोचने में मजबूर हो गई हूँ कि आप ये बात इसलिए बार बार करें क्योंकि आप ऑब्वियसली आपके पास केसेस आते होंगे, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी होंगी, डील किया होगा, तभी आप इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें। और मैंने ये जो इतना नाइविटी से अच्छा गाया, मुझे अब फील हो रहा है कि शायद मुझे ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर उस तरह से बहुत डिटेल्ड और बहुत डीप एक्सपोजर है, तो आपके सामने बहुत सारे केसेस की हकीकत भी होगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पेरेंटिंग के एलिमेंट में हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सॉरी मैं एक बात करूँगा कि ये जो ड्रग्स है ना, ये हमारे बच्चों में नहीं, सिर्फ हमारे यूथ में नहीं, बड़े बड़े ओनर्स, बिजनेस ओनर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, they use it as a party drug. सही, without even thinking about the consequences. हाँ, तो इट्स नॉट द यूथ के जो आप कहें कि जो ये टीन्स में ये है, ये जो इन 40s हैं 50s हैं वो भी लोग ले रहे हैं। सही। और मेरे पास जो लोग आते हैं उससे बहुत बड़ी तादाद वो है जो नहीं आते, और उनको आना चाहिए। जब मैं किसी को टीवी पे सुनता हूँ, किसी प्रोग्राम में सुनता हूँ, या स्पीच करते हुए सुनता हूँ, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरी एक आदत है कि आई स्कैन पीपल from forehead to all the verbal cues, facial expression, body language, hand movement, ये सारी चीज़ें तो बता रहा होता है वो सारा। अगर स्कैन कि there is a disconnect या there is a delay between a thought and the words. Right. हाँ, that's very important and a lot of people miss that. ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ इसके ऊपर एज अ मेंटल हेल्थ मेंटोर आपका
ٹیک بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور میں اب تھوڑا سا ہم انڈیویژول یا گروپ سے نکل کے ہم ایک معاشرتی فیبرک، سوشل فیبرک کی ہم بات کر رہے ہیں. 2 بہت ہی ہارٹ رینڈنگ کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں سوشل میڈیا پہ. خاص طور پہ یہ بڑا ایک ریسنٹ واقعہ ہے وچ کریٹڈ اے فرینزی اوور ایوری سوشل میڈیا دیٹ وی آر کنیکٹڈ ود. اور وہ ایک ایکٹریس کی ڈیمائس کا کیس تھا. جتنے بھی ہارٹ رینڈنگ ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئے ویڈیو کی شکل میں، ریٹن کانٹینٹ کی شکل میں. آئی ریسنٹلی روٹ اے پوسٹ اباؤٹ اٹ کہ ایز اے نیشن ہمیں ہر چیز پہ ہی کامنٹ کرنا ہے. انسولیسیٹڈ اوپینین کہ ہم کنگز ہیں. ہمیں مذہب کا ایکسپرٹ بن کے، یا ہمیں معاشرتی خاندانی امور کا ایکسپرٹ بن کے، یا ہمیں مینٹل ہیلتھ کا ایکسپرٹ بن کے انسرٹیفائڈ ہمیں ہر چیز پہ کامنٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل. لائکس کا ڈوپامین ہٹ ہمارے لیے ایڈکشن کی طرح اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ ہمیں ہر چیز شیئر کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی گٹ رینچنگ کیوں نہ ہو، چاہے پریویسی کو کتنا ہی وائلیٹ کیوں نہ کر رہی ہو. وہ تو کوئی ریگارڈ ہی نہیں کرتا. پریویسی کے بارے میں تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ یار یہ کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے. یہ بیٹا جو اس وطن پہ نثار ہوا، دیکھیں ہمارے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ، کسی پولیٹیکل تھاٹ کے ساتھ، لیکن وہ جو تنخواہ لے کے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو پیسے ملتے ہیں، مجھے بتائیں کون 30,000 روپے لے کے گولی کھانے کے لیے تیار؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. تو وی بیکم سو انہیومین ایٹ ٹائمس کہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا ہوا، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں دیکھا. یہ ہمارے پاکستان میں فار دا لاسٹ ایئر اور سو بلوچستان میں اتنی زیادہ ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں، اور اس میں زیادہ تر پنجابیوں کو جو ہے وہ کیا گیا ہے ٹارگٹ. یہ افسوس کی بات ہے. کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا. سر انسان کو انسان کی طرح رسپیکٹ دینا تو ہم نے نہیں. جنازے ماں کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں ریگارڈ لیس، وہ بارڈر کے اس پار ہو، بارڈر کے اس پار ہو، سرحد کے ادھر ہو. ایک بوڑھے باپ کے لیے سب سے بھاری جنازہ اس کے جوان بیٹے کا ہوتا ہے. بالکل. اور ہم اس پہ بھی کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا، وہ کیوں گیا تھا، وہ کیسے ہوا. لوگ ناردن ایریا جاتے ہیں، آئی ایم ون آف دوز کے جو کہتا ہوں میں ہمیشہ اپنی پوسٹ میں کہ پہلے ویدر بالکل فور کاسٹ دیکھو، کار کے ٹائرز دیکھو، ریڈیٹر چیک کرو، آئل چیک کرو، پھر وہ جو اس روٹ پہ روز جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کو فالو کرو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہاں رکنا ہے، کہاں ریورس کرنا ہے. بالکل. آپ چلے جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے نتھیا گلی سے ایبٹ آباد، اور ایبٹ آباد سے آپ چلے جاتے ہیں وہ سوست اور جہاں آپ کا دل کرتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ جو اپنے برانڈ نیو وہ کراس اوور لی ہے یا ایس یو وی لی ہے وہ میٹر نہیں کرتی. ڈرائیونگ سکلز میٹر کرتی ہیں. سر اگر ڈرائیونگ سکل کی بات کریں تو میں حالانکہ آئی ایم موسٹ آف دا ٹائمز بلکہ آلموسٹ آل دا ٹائمز آئی ایم ان دا پیسنجر سیٹ، آئی ایم دا ون ڈرائیونگ، بٹ دا کائنڈ آف صحیح بریک ہی لے جاتی ہیں پاؤں سے جب یہ اوور اسپیڈنگ کر. نہیں، ہی از این ایکسلنٹ ڈرائیور، آئی ٹیل یو. ہی ہیز گریٹ ریفلیکسز اینڈ دس از اے اسکل دیٹ اے لاٹ آف ڈرائیورز لیک. وہ ایسے لگتا ہے سڑک پہ گاڑی چلانے نہیں، پکنک کے لیے نکلے ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کی ڈرائیونگ اسکل کے ساتھ آپ وہاں جا رہے ہیں، آدھا ملک تو واٹس ایپ پہ کار چلا رہا ہوتا ہے، وہ میسیجز واٹس ایپ پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ خواتین جو ہیں وہ گزرتے ہوئے دکانوں میں یہ بھی دیکھ لیتی ہیں کس میں سیل لگی ہوئی and they are in the extreme right lane, the fastest one. ہاں، اور وہ دیکھ لیتی ہیں اگر واپسی پہ ادھر سے مڑ کے آنا ہے یو ٹرن دیکھتے. تو خاص طور پہ وہ لوگ جو ناردن ایریا جاتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ پلیز احتیاط کیا کریں. اور وہ جو 24 اکتوبر کو جو اس کی ڈیتھ ہوئی، دیکھنے والی چیز یہ کہ اس کے فریج میں کوئی چیز تھی بھی کہ نہیں تھی، اس کے گھر میں کوئی کھانے کا اشیاء تھی بھی کہ نہیں تھی. ویسے تو جو چیز گلیمر کی ہوتی ہے، جو وہ لائم لائٹ میں ہوتی ہے، ہر کوئی اس کے ساتھ سیلفی بھی لے رہا ہوتا ہے آج کل، فوٹوگراف بھی چاہیے ہوتے ہیں، پکچرز بھی پوسٹ کرنی ہوتی ہیں. تو بھائی ایز اے فالوور، اگر آپ فالوور ہیں کسی کے یا سبسکرائبر ہیں، تو آپ کا کام بنتا ہے کہ ذرا چیک کر لیں کہ یار کوئی بندے کو گھر میں، ہاسپٹل میں آپ کے. میں ویسے ایک عام فہم میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کے سوشل میڈیا پہ میں بھی ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ہو سکتا ہے آپ کے فرینڈز ہوں، لیکن جس دن آپ کے والد بیمار ہوں گے یا والدہ بیمار ہوں گی اور ہاسپٹل میں رات آپ
کو اکیلے رہنا پڑے گا تو شاید ایک آدھ کوئی آپ کا فرینڈ آپ کے ساتھ ہو, اور وہ فیس بک سے نہیں ہوگا, وہ آپ کا کالج یا یونیورسٹی فیلو ہوگا. تو ہم وی آر لیونگ ان ڈیلوژنل ورلڈ. ہم ایک اس میں خیالی دنیا میں, تصوراتی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, اور ہمارا کام بس یہ ہے کہ صبح اٹھ کے کس نے کیا پوسٹ لگانی ہے اور باقی ساروں نے اس کو کرٹیسائز کرنا ہے, اور آدھے نے پھر لڑنا شروع کر دینا ہے کہ تم جو ہو چونکہ تمہارا تعلق اسلام سے نہیں ہے, باقیوں نے کہنا چونکہ تم محب وطن نہیں ہو اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو. جی بھائی یہ محب وطنی کے اور اسلام کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا کام ہم نے نہیں کرنا. ہم سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہم سے جو پوچھنا ہے نا سوال, پہلا سوال جو قبر میں ہوگا وہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, جو تمہیں رزق دیا گیا, جو پیسہ دیا گیا تم نے کدھر خرچ کیا, اور وہ تمام چیزیں جن کا تعلق گناہ اور ثواب سے ہے وہ روز قیامت پہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے اختیار, انسان کو نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی بھوکا نہ سوئے. وہ رومی کا ایک کوٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ موسیقی اسلام میں حرام ہے کہ جب آپ کے گھر میں کھانے کے برتنوں کی آواز آپ کے پڑوسی میں کو جائے اور اس کے بچے بھوکے ہوں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو ایک لمحے کے لیے سوچیں تو میرا خیال ہے کہ یہ انسولیسیٹڈ اوپینینز کا بازار جو ہے اس کو روک کے ہم ضرور یہ سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں جو ہے پڑوسی اس کی خیر خواہی کر لیں, اس کی خیر خیریت بھی پوچھ لیں, اور بہت سارے ایسے کام جن میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں وہ نہ کریں. سر بہت سارے سوال باقی ہیں مینٹل ہیلتھ کے لیے, لیکن میں اپنے سب دیکھنے والوں سے سننے والوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ اب اس 2025 میں اینڈ بیونڈ ایک ٹیبو نہ رہے, اس کی ذمہ داری مجھ سمیت آپ سب پہ آتی ہے, کیونکہ ہمیں ہاؤ ہائی کا کلچر ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں خود دوسروں پہ ہاؤ ہائی کرنے کی عادت کو ختم کرنا پڑے گا. لوگ کیا کہیں گے تو میں آپ ہم سب معاشرہ اور لوگ ہم ہی بناتے ہیں. تو جب ہم دوسروں کے اوپر ججمنٹس پاس کرنے سے آگے بڑھیں گے اور ایکچوئل پرابلمس کو سالو کرنا شروع کریں گے تو وہیں سے بہتری شروع ہوگی. اگر مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ, کوچنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو گوہر صاحب کا کانٹیکٹ ہم ڈسکرپشن میں لگا دیں گے, ان کے سوشل لنکس بھی شیئر کر دیں گے, آپ ان سے اپوائنٹمنٹس بھی بک کر سکتے ہیں, ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں, ان کے ساتھ جا کے بات کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. ریئل امپیکٹ میں گوہر شریف صاحب کے ریئل امپیکٹ پہ ہم نے بات کی. امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس ایپیسوڈ سے کچھ سیکھا ہوگا. اگر سیکھا ہے تو اپنے لوڈ ونس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. اپنے کامنٹس میں نیچے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم ہے جس سے جو آپ کو ہے یا آپ کے ارد گرد جانے والوں میں آپ نے کہیں دیکھا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ میں اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے, ہیلپ لینا ضروری ہے, کامنٹس کیجیے. ہم آپ کے کامنٹس کا انتظار کریں گے, جواب بھی دیں گے. ثنا خان کو اجازت دیجیے. تھینک یو.